میں بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ مجھے سکون کسی پل نہیں مل رہا تھا۔ آج اگر میں نے اپنے حسن اور جوانی کا اتنا غلط استعمال نہ کیا ہوتا تو مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اچانک موبائل کی اسکرین روشن ہوئی اور میں بجلی کی تیزی سے فون کی جانب بڑھنے لگی، اور میسج دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ موبائل کی اسکرین پہ یکے بعد دیگرے میری عاطف کے ساتھ نازیبا تصویر نظر آ رہی تھی۔ ایسی تصویر جو ایک شریف خاندان کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس کو بھیجنے والا کوئی اور نہیں بلکہ عاطف کا دوست تھا۔ تصویر بھیجنے کے بعد اس کا ایک میسج بھی آیا جس میں ہوٹل کا نام اور ٹائم بتایا گیا تھا کہ اگر میں کل وہاں نہ پہنچی تو یہ ساری تصویر میرے منگیتر کو بھیج دی جائیں گی۔ نہ صرف میری منگنی ٹوٹے گی بلکہ میرے ماں باپ کا مان جو انہیں مجھ پہ تھا وہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اب میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا کہ میں ہوٹل چلی جاتی، اور وہاں میرے ساتھ وہ کیا کرنے والا تھا اس کا اندازہ مجھے بخوبی تھا۔ میں آنے والے کل کے خوف سے کانپ رہی تھی۔ میرا نام اروبا ہے۔ میں ایک اپر مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ماں باپ نے مجھے اچھی تعلیم دلوانے کے لیے اچھے کالج میں بھیج دیا۔ میری عمر 18 سال تھی اور میں بے انتہا حسین تھی۔ ہر حسین لڑکی کی طرح مجھے بھی اپنے ہمسفر کے بارے میں اچھے خواب دیکھنے کی عادت تھی۔ میرا معیار بھی کافی اونچا تھا۔ اپنے ہمسفر کے بارے میں میری توجہ زیادہ اور اپنی تعلیم پہ کم تھی، جبکہ میرے ماں باپ مجھے اچھی تعلیم دلوانا چاہتے تھے۔ میرے والد ایک ریٹائرڈ پروفیسر تھے۔ ان کا یہ خواب تھا کہ میں بھی انہی کی طرح پروفیسر بنوں، کیونکہ معلم سے بڑھ کے پاکیزہ اور اچھا شعبہ کوئی نہیں تھا ان کی نظر میں۔ میں اس لیے اپنی تعلیم پہ بھرپور توجہ دے رہی تھی۔ ایک تو میں تھی بھی عقلوتی، مگر میں لاابالی لڑکیوں کی طرح ان کی باتوں کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ آدھی عمر پڑھ کے بال سفید کرنے کے بعد بھی دھکے ہی کھانے پڑتے ہیں، تو مجھے کیا ضرورت تھی اتنا سر کھپانے کی۔ ایسے بھی میں اس قدر حسین تھی کہ کوئی بھی بڑے خاندان کا رشتہ مجھے آسانی سے مل جانا تھا، اور ماں باپ بھی تو اپنی اولاد کو اسی لیے اتنا پڑھاتے ہیں کہ ان کے رشتے کسی اچھے خاندان میں ہو جائیں۔ میری سوچ اور نظر میں تعلیم حاصل کرنے کا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہ تھا۔ پھر میری دوستی ایک لڑکے سے ہو گئی جو شاید میری تعمیر کردہ معیار پہ پورا اترتا تھا۔ وہ میری کلاس فیلو افرا کا بھائی تھا۔ اکثر ہی وہ افرا کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کے لیے آ جاتا تھا۔ میری اکثر اس سے بھی سلام دعا ہو جاتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت، ہینڈسم اور امیر تھا۔ مجھے پہلی نظر دیکھ کر ہی اسے میرے عشق کا بخار چڑھ گیا تھا۔ آئے دن وہ اپنی بہن کے ذریعے اظہار محبت بھیجتا، جسے میں بظاہر تو نظر انداز کر دیتی تھی، کیونکہ میری طبیعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ لڑکے کی پہلی پیش قدمی پہ ہی میں اپنے چاروں شانے چٹ کر ڈالتی۔ مگر ایک بار اس نے ایک مہنگا موبائل بھیج دیا۔ میں بہت ہچکچائی، مگر میری دوست نے دھمکی دی، میرا بھائی تمہارے بغیر مر جائے گا اور میں بھی تم سے دوستی ختم کر لوں گی اگر بھائی کا تحفہ نہ رکھا تو۔ اندر سے تو میں بھی یہی چاہتی تھی کہ کوئی مجھے ایسا چاہے کہ میرے بغیر مر ہی جائے، اس لیے موبائل رکھ لیا اور گھر آ گئی۔ میں نے وہ موبائل اپنے تکیے کے نیچے چھپا کے رکھ لیا۔ جب رات کو سونے کے لیے لیٹی تو بے چینی حد سے زیادہ بڑھنے لگی۔ موبائل کو ہاتھ میں پکڑ کے دیکھتی تھی، موبائل ابھی آف تھا۔ رات کو جیسے ہی موبائل آن کیا، بوائے فرینڈ کے نام سے سیف نمبر سے کال آ گئی۔ اس نے میری تصدیق یا تردید کے بغیر ہی ہمارے اس رشتے کو نام دے دیا تھا۔ پھر جو ہی میں نے کال اٹھائی، وہ فون کان سے لگایا، اس نے اپنی محبت بھرے جملوں کا رس میرے کانوں میں گھولنا شروع کر دیا۔ کہا کہ اروبا، آج اگر تم سے بات نہ ہوتی تو میں تمہارے گھر آ جاتا، تمہارے ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتا کہ خدا کے لیے میری محبت کو میرے حوالے کر دو۔ میں ایک پل کے لیے بھی تم سے جدا نہیں ہو سکتا تھا۔ تم 18 سال سے اس دنیا میں موجود ہو، مگر میں حیران ہوں کہ مجھے اب کیوں ملی ہو۔ اتنے عرصے سے تم کہاں چھپ کے بیٹھی تھی؟ تمہارا حسن تو ایسا ہے کہ تمہارے لیے ہزاروں تاج محل بنائے جائیں۔ میں اس کی باتیں سن کے ہوا میں اڑنے لگی، میرے کان سرخ پڑنے لگے۔ یہ سچ تھا کہ آج تک مجھ سے ایسا والہانہ اظہار کسی نے نہیں کیا تھا، اور اب کیا تھا تو میں ہوا میں اڑ رہی تھی۔ عاطف سے بات کرنے کے بعد مجھے چین ہی نہیں مل رہا تھا۔ پڑھائی میں میری توجہ پہلے ہی بہت کم تھی، اور اوپر سے ایگزام بھی سر پہ آ گئے تھے۔ وہ میں ساری رات اس کے ساتھ فون پہ لگی رہتی تھی۔ اس سے بھی شاید میرے علاوہ اور کوئی کام نہ تھا، اور اسے ضرورت بھی کیا تھی؟ وہ امیر باپ کا بیٹا تھا، سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوا تھا۔
کوئی کام نہ بھی کرتا تو اس کی زندگی میں کوئی مشکل نہ آتی، مگر میں نے اپنے ماں باپ کے خوابوں کو اپنے پیروں تلے کچل ڈالا تھا۔ میرا رزلٹ دیکھ کے میرے ماں باپ شرمندہ ہو گئے تھے کہ پاسنگ مارکس بھی نہیں آئے تھے، مگر عاطف کی باتوں نے میرا جی بہلا دیا۔ کیا ضرورت ہے کتابوں میں سر کھپانے کی؟ میں ہوں نا، میں تمہارا ہر خواب پورا کر دوں گا، سر آنکھوں پہ بٹھا کے رکھوں گا، بس ایک بار تم مجھ سے مل لو۔ اب فون پہ گزارا کرنا مشکل ہے، بہت بے چین ہوں۔ میں نے کہا مل نہیں سکتی، تم بس اپنے ماں باپ کو میرے گھر بھیجو رشتے کے لیے، اس کے بعد ملتے رہنا۔ عاطف میری بات سن کے بولا کہ یار ابھی ہماری شادی کی عمر نہیں ہوئی، صرف 18 سال کی ہو تم، اتنی جلدی کہاں شادی کریں گے تمہارے گھر والے؟ مگر میں نے کہا یہ مسئلہ میرا ہے، ان کو میں سنبھال لوں گی۔ اس نے کہا اچھا پہلے ایک بار ملنے تو آ جاؤ، اس کے بعد شادی بھی کر لیں گے، اگر کل تم نہیں ملنے آئی تو واقعی میں زہر کھا کے مر جاؤں گا۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ وہ انتہا کا جذباتی انسان تھا۔ میں بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ فون پہ بات کرنا الگ بات تھی، میں بھی ملنے کے حق میں نہیں تھی۔ وہ بار بار کال کر رہا تھا۔ اس نے ایڈریس بھیج دیا کہ اگر کل تک تم وہاں نہ آئی تو میرا مرا منہ دیکھو گی۔ میں بہت بے چین ہو گئی تھی۔ شام ہوتے ہی بے چینی حد سے سوا ہونے لگی، اس لیے مجھے صرف ایک ہی بہانہ سوجا تھا۔ میں نے مما سے کہا مما ایگزام میں نائٹ اسٹڈی کے لیے مجھے افرا کے گھر جانا ہوگا۔ میرے پیرنٹس نے مجھے کبھی روک ٹوک نہیں کی تھی کہیں آنے جانے کی، اور پیپرز کے معاملے میں تو وہ آنکھیں بند کر کے مجھ پہ یقین کر لیتے تھے، اس لیے ماما نے اجازت دے دی، اور بابا نے بھی کہا کہ جاؤ خوب دل لگا کے پڑھائی کرنا۔ میں ان کی بات سن کے شرمندہ تو ہوئی تھی، مگر میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا، ورنہ عاطف واقعی اپنے ساتھ کچھ بھی کر لیتا تو میں کبھی خود کو معاف نہ کر پاتی۔ اس لیے میں اس کے بتائے ہوئے ہوٹل پہنچ گئی۔ میں نے سفید رنگ کا فراق پہنا تھا جس میں میرا حسن مکمل لگ رہا تھا۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی۔ میرا مقصد اس کے ساتھ نازیبا حرکتیں کرنے کا نہیں تھا، بلکہ میں اسے سمجھانا چاہتی تھی۔ اسے میری بات کال پہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ روبرو بیٹھ کے بات کروں گی کہ اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیج دو، وہ مجھے اس قدر قریب سے دیکھے گا تو اسے قائل کرنا آسان ہوگا، اسے میری بات ماننا ہی پڑے گی۔ میں انہی سوچوں میں ہوٹل پہنچی۔ ہوٹل بہت زیادہ شاندار اور خوبصورت تھا۔ میں نے روم نمبر کاؤنٹر پہ کھڑی لڑکی سے پوچھا تو اس نے اوپر جانے کا اشارہ کیا۔ جب میں کمرے کے سامنے کھڑی ہوئی تو دل کی عجیب حالت تھی، سوچا کہ پلٹ جاؤں واپس، مگر میرے سوچنے سے پہلے ہی دروازہ کھل چکا تھا۔ سامنے عاطف کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا خمار تھا کہ لگتا تھا رات بھر تڑپ رہا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، اندر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا دیکھو عاطف، میں بس تم سے بات کرنے کے لیے آئی ہوں کیونکہ تم نے مجھے دھمکی دی تھی۔ تو اس نے کہا شکر ہے تم نے میری محبت کا مان رکھ لیا۔ وہ مجھے بیڈ پہ لے آیا، خود دو زانوں ہو کے میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کہا تم آج کسی دیوی کی طرح لگ رہی ہو کہ میں تمہیں سراہے بنا نہیں رہ سکوں گا، تم سے اپنے سارے حق وصول کروں گا۔ آج اس کی باتیں سن کے ڈر گئی۔ میں نے کہا کہ نہیں، تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گی۔ اگر اتنی محبت ہے تو اپنے پیرنٹس کو میرے گھر بھیجو، ان سے کہو کہ میرا رشتہ مانگے۔ اس نے کہا کہ ان کو بھی بھیج دوں گا، پریشان مت ہو، مجھ پہ بھروسہ کرو، اور محبت میں تو سب جائز ہوتا ہے، ڈر کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا ہمارے ہاں یوں لڑکا اور لڑکی کی دوستی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس لیے تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ مگر اس نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ جب لڑکا لڑکی اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا درمیان میں شیطان آ جاتا ہے، اور یہی شیطان اس پہ حاوی ہو چکا تھا۔ میں بھی بے بسی کی تصویر بن گئی تھی، کیونکہ وہ محبت میں ہر حد پار کرنے کو جائز سمجھتا تھا۔ میں احتجاج بھی کرتی تو اس نے میری ایک نہیں سنی تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کے اعتماد کو اس کمرے کی چار دیواری کے اندر کچل ڈالا۔ جب وہ مجھ پہ اپنا سارا جنون نچھاور کر چکا تو میں نے کہا کہ اب اگر تم نے میرے گھر پہ رشتہ نہ بھیجا تو میں زہر کھا کے مر جاؤں گی، کیونکہ میں نے تمہاری ہر بات کو مان لیا ہے۔ وہ میری بات سن کے ہنسنے لگا اور کہا ایک تو تم لڑکیاں جذباتی بہت ہو جاتی ہو، ایک لڑکا ذرا سی چاہت دکھا دے تو فوراً شادی کی رٹ لگانے لگتی ہو۔ مجھے اس کی بات اچھی نہیں لگی۔ میں نے کہا شادی ہی ایک عورت کو مکمل کرتی ہے، اور اپنے تمام حق تم شادی کے بعد بھی تو وصول کر سکتے ہو مجھ سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے پیرنٹس سے بات کروں گا۔ میں نے کہا میں انتظار کروں گی۔ یہ کہہ کے میں وہاں سے چلی آئی، مگر میرا انتظار ہی رہا۔ اس کے بعد نہ تو میرا کوئی فون اٹھا رہا تھا اور نہ ہی مجھ سے بات کر رہا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اسے کالز پہ کالز کیے جا رہی تھی۔ اپنے دوست کو بھی کئی بار کہا کہ اپنے بھائی سے کہو کہ مجھ سے بات کرے۔ اس نے کہا بھائی تو ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔
میں اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی کہ اچانک وہ باہر کیوں چلا گیا، مجھے یوں بیچ راہ چھوڑ کے۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے سکتا ہے، مگر جو حالات بتا رہے تھے وہ بھی کچھ غلط نہیں تھے۔ میں ہی پاگل تھی جو اس پہ بھروسہ کر کے اس سے ملنے چلی گئی۔ میں دن رات بے چین پھر رہی تھی۔ میرے ماں باپ بھی میرے متعلق پریشان تھے کہ اچانک میری صحت اتنی کیوں گر گئی ہے اور میری آنکھوں کے نیچے کالے سیاہ ہلکے کیوں پڑ گئے ہیں۔ میرے بابا نے مجھ سے امید نہیں چھوڑی تھی۔ انہوں نے میرا دوبارہ سے ایڈمیشن کرا دیا اور میں پھر سے کالج جانے لگی۔ اس عرصے میں میرا عاطف سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ایک بار تو اس کے گھر بھی چلی گئی، مگر وہاں پہ تالا پڑا ہوا تھا۔ میں مایوس واپس لوٹ آئی۔ میں نے بلا آخر حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ میں نے اپنی عزت بھی خراب کر دی تھی اور محبت بھی نہیں ملی تھی۔ میں بہت زیادہ ٹوٹی اور بکھری ہوئی تھی۔ اپنی پوری توجہ پڑھائی کی طرف لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور اس بار میں ایگزامز میں پاس ہو گئی کیونکہ میں نے دل لگا کے پڑھائی کی تھی۔ جو داغ مجھ پہ لگ چکا تھا میں اس کو دھونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سیکنڈ ایئر کے رزلٹ کے بعد میرے بابا نے میرا ایڈمیشن یونیورسٹی میں کروا دیا۔ یونیورسٹی جوائن کرتے مجھے کچھ عرصہ ہو گیا تھا۔ اسی دوران میرے رشتے آنے لگے کہ میں حسن میں کسی سے کم نہیں تھی، اس لیے اچھے سے اچھے گھر کا رشتہ میرے لیے آنے لگا اور میرے ماں باپ سوچ بچار میں پڑ گئے۔ میرے بابا تو مجھے بہت آگے تک پڑھانا چاہتے تھے، لیکن میری ماں کا خیال تھا کہ مجھے عزت کے ساتھ رخصت کر دیا جائے۔ پڑھائی تو شادی کے بعد بھی جاری رکھی جا سکتی ہے۔ میرا دل اب کسی بھی طرح کے رشتے میں نہیں لگتا تھا اور نہ ہی میں شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میری ماں نے میرا رشتہ ایک اچھے خاندان میں کر دیا۔ میں نے بھی امی کے ہاں میں سر جھکا لیا۔ میں ان کو مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میری احمد کے ساتھ منگنی ہو گئی۔ وہ ایک اچھا شریف لڑکا تھا۔ میں نے ایک بار ہی اسے نظر بھر کے دیکھا تھا۔ اس کی ماں اکثر ہمارے گھر آتی جاتی رہتی تھی اور وہ بھی بہت اچھے اخلاق کی مالک تھی۔ وہ اس رشتے سے بہت خوش تھی۔ میں بھی اپنی زندگی میں مگن ہو گئی تھی اور ماضی کو مکمل طور پر فراموش کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے گناہ میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ جائیں گے۔ اسی دوران میرے موبائل پہ ایک نمبر کی کال آئی۔ میں نے کال اٹھائی تو اس نے کہا، آپ عروبہ بات کر رہی ہیں؟ میں نے کہا، جی، آپ کون بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، میں عاطف کا دوست بات کر رہا ہوں اور آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اتنے عرصے بعد میں نے عاطف کا نام سنا تھا۔ میرے جسم میں تھر تھری مچ گئی تھی۔ میں نے کہا، میں کسی عاطف کو نہیں جانتی، سوری، رانگ نمبر کہہ کے میں نے فون زور سے بند کر دیا۔ مگر اگلے ہی پل موبائل اسکرین پہ جو کچھ مجھے نظر آیا وہ میرے اوسان خطا کرنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ میرے اور عاطف کی نازیبہ تصویر اسی ہوٹل کے کمرے سے لی گئی تھی۔ میرے موبائل کی اسکرین پہ چمک رہی تھی۔ جس راز کے فاش ہونے پہ میں اب تک ڈرتی آ رہی تھی وہ اچانک سے یوں ہو جائے گا، مجھے اس کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ عاطف کے دوست کا میسج آیا کہ کل اگر تم مجھے اس ہوٹل میں نہ ملی تو میں یہ تصویر تمہارے منگیتر کو سینڈ کر دوں گا۔ میں نے کہا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو اور عاطف خود کہاں ہے؟ میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا، عاطف اپنی استعمال شدہ چیزوں کو واپس ہاتھ نہیں لگاتا، مگر مجھے تم زیادہ اچھی لگی ہو، اس لیے میں نے سوچا کہ ایک بار میں بھی ٹرائی کر کے دیکھ لوں۔ یہ بات سن کے تو میرا چہرہ سرخ پڑنے لگا، میرے خون کی گردش تیز ہونے لگی۔ میں نے کہا، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اس نے کہا، میری بات مانو۔ میں نے کہا، میں ہرگز بات نہیں مانوں گی۔ جو میں ایک بار غلطی کر چکی ہوں اس کو دوبارہ نہیں دہراؤں گی۔ اس نے کہا، تم نہ آ کر بہت بڑی غلطی کرو گی، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ سوچا کہ اپنی ماں کو بتا دیتی ہوں، لیکن میں اپنی ماں کا مان توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ احمد سے بات کرنا فضول تھا کیونکہ میں اسے جانتی تک نہیں تھی کہ وہ کس طبیعت کا مالک ہے۔ کوئی بھی منگیتر اپنے ہونے والی بیوی کی ایسی تصویر دیکھ کے منگنی فوراً توڑ دیتا۔ ساری رات میں کمرے میں ٹہلتی ہوئی گزری تھی۔ جب اگلی صبح میں اس ہوٹل کے کمرے میں پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ ایک دوست نہیں بلکہ وہاں پہ 4-5 اوباش لڑکے تھے جو کمرے میں بیٹھ کے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میری رگوں میں خون کی گردش مزید تیز ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا، تم لوگ کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک لڑکی کو اکیلے ایک کمرے میں بلانے کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے، تم اتنی معصوم تو نہیں ہو، تم یہ تجربہ پہلے بھی کر چکی ہو۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ان کا منہ توڑ دوں۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا
اور احمد اندر داخل ہو گیا۔ وہ سب لوگ شاید اس کے آنے کی توقع نہیں کر رہے تھے، اس لیے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ احمد نے سب کے منہ پہ ایک ایک گھونسا جڑ دیا اور کہا، شرم نہیں آتی ایک مظلوم لڑکی کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے؟ خبردار، جو میری ہونے والی بیوی کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی یا اس کو آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو میں نے پولیس کو اطلاع کر دی ہے، وہ آتی ہوگی، تم لوگ تو جیل میں ہی سڑو گے، اور وہ کمینے عاطف، اس سے تو میں خود ہی نمٹ لوں گا۔ اتنے میں پولیس بھی آ گئی اور ان سب کو لے کر چلی گئی۔ جب پولیس ان کو لے جا چکی تو احمد اور میں کمرے میں اکیلے رہ گئے۔ میں سر جھکا کے اس کے سامنے کھڑی تھی کہ اب جو بھی وہ سزا مجھے دیں گے وہ مجھے قبول ہوگی۔ یہاں آنے سے پہلے احمد کو کال میں نے ہی کی تھی، کیونکہ مجھے اس سچویشن میں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور اپنے ہونے والے شوہر سے میں اپنی داغدار زندگی کو چھپانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کو سب کچھ بتا دوں گی، آگے وہ جو فیصلہ کرے مجھے منظور ہوگا۔ وہ ایک سلجھا ہوا اور شریف لڑکا تھا۔ اس نے میری بات تسلی سے سنی اور کہا کہ مجھے بھی اس ہوٹل کا پتہ دو اور تم بھی کل وہاں پہ پہنچ جاؤ، میں خود سنبھال لوں گا۔ اب میں اس کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جاؤں۔ احمد میرے قریب آیا، اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، تم نے مجھے حقیقت بتا کے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ کام تو تم نے غلط کیا ہے، مگر جیسی تمہاری کچی عمر تھی، اس عمر میں لڑکیاں ان فریبی لڑکوں کے چنگل میں پھنسی جاتی ہیں، اور جس طرح سے تم نے رات کو مجھ سے مدد مانگی تھی، اپنی بے بسی ظاہر کی تھی، مجھے تم صرف اپنی منگیتر نہیں لگی بلکہ ندامت سے بھری ایک لڑکی لگی جسے مدد کی اشد ضرورت تھی، اور میں نے وہی کیا جو ایک سلجھے ہوئے سمجھدار انسان کو کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے تم بے فکر ہو جاؤ، میں یہ منگنی نہیں توڑوں گا اور تمہیں اپنانے کو تیار ہوں۔ اس کے آخری بات سن کے تو مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا کہ کوئی مرد اتنا بھی اعلیٰ ظرف ہو سکتا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح سے اس کا شکریہ ادا کروں یا اس سے معافی مانگوں۔ آخر میں آپ سب لڑکیوں سے کہنا چاہوں گی، یہ کچی عمر کی محبت کچے رنگوں کی جیسی ہوتی ہے، جو بظاہر تو خوشنما لگتی ہے، مگر جب یہ رنگ اترتا ہے تو دیوار پہلے سے بھی زیادہ بدنما ہو جاتی ہے۔ اس لیے محبت کرنے سے پہلے احتیاط کریں۔